بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ آخر 9 سال کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیوں ہوا۔ ناظرین حضرات، کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھوٹی عمر میں کیوں ہوا تھا۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ویڈیو مل جائے گا۔ دوستو، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی اکیلا محسوس کرنے لگے تھے، کیونکہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کے چاچا جناب ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی۔ ایک ساتھ دو چیزوں کے اس دنیا سے جانے پر آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے اس سال کو غم کا سال کہا۔ ماں کے بنا آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی پرورش بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی اور آپ کا دھیان رکھنے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے جب آپ کو اس قدر اکیلا محسوس کیا اور بچوں کی طرف دیکھا تو آپ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کافی اکیلے رہتے ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، ان کی پرورش ماں کے بنا ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی، آپ کو ایک شریک حیات کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ نکاح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت حکیم سے کہا، کوئی رشتہ ہے کیا تمہاری نظر میں؟ حضرت خولہ نے آپ کو 2 رشتے بتائے، ایک رشتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا اور دوسرا رشتہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا۔ بات آگے بڑھی اور پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ کچھ سمے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لیکن حضور میں تو آپ کا بھائی ہوں، تو اس طرح تو عائشہ آپ کی بھتیجی ہوئی اور آپ چاچا بھتیجی کا نکاح تو نہیں ہو سکتا۔ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجا اور لکھا، ابو بکر، بے شک تم میرے بھائی ہو لیکن سگے نہیں، ہم آپس میں دینی بھائی ہیں اور ہر مومن کا بھائی ہوتا ہے، اگر ہم سگے بھائی ہوتے تو یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اور خود اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضور کا نکاح پڑھایا، جس میں 500 درہم مہر طے ہوا اور بہت ہی سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نکاح کے وقت میری عمر بہت کم تھی، لیکن رخصتی کے وقت میں سمجھدار تھی، کیونکہ اس وقت کے ہوا اور موسم کے حساب سے بچیاں بہت کم عمر میں جوان دکھنے لگتی تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بدائی ہوئی تو آپ سمجھدار ہو چکی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال تک حضرت عائشہ بی بی کی حیثیت سے رہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز کو، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو بہت ہی باریکی سے نوٹ کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح سے کھاتے پیتے ہیں، حضور اپنی بیویوں سے کس طرح سے پیش آیا کرتے ہیں، ہر چیز کو حضرت عائشہ دیکھتی تھیں اور نوٹ کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیتوں کو پڑھتی تھیں، اس کی تفسیر کو سمجھتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجی زندگی تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے اس کو امت تک پہنچانے کے لیے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا رول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح ہونے کے بعد میں مکہ میں ہی رہا کرتی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو نکاح کے 3 سال بعد حضرت عائشہ کو مدینہ بلا لیا تھا۔ اس وقت آپ کافی سمجھدار ہو چکی تھی اور آپ کا دماغ بہت تیز تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار مجھے بہت تیز بخار آ گیا جس سے میرے بال جھڑ گئے تھے اور کندھے کندھے تک ہی صرف اچھے بال بچے تھے۔ میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ باہر جھولا جھول رہی تھی کہ میری ماں ام رومان مجھ کو پکڑ کر گھر کی طرف لے گئیں اور انہوں نے میرا چہرہ اور میرے بالوں کو صاف کیا، اور اندر گھر میں انصار قبیلے کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے سجایا سنوارا اور مجھ سے کہا کہ شادی مبارک ہو۔ پھر مجھے دن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچا دیا تھا۔ اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی۔ چونکہ اس سمے میں 9 سال کی لڑکیاں اچھے کھان پان اور موسم کی ہوا کے حساب سے اچھی خاصی جوان نظر آتی تھیں اور شادی کے لائق ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی فضیلت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری آئی تھیں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں میں سب سے چھوٹی، سب سے کم عمر کی تھی۔ باقی اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں وہ یا تو طلاق شدہ تھیں یا پھر بیوہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں حضور سے عمر میں کافی بڑی تھیں۔ اب بڑی عمر والی عورتوں کو ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ کچھ باتیں یاد نہیں رہتی ہیں اور نہ ہی زیادہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مصروفیات زیادہ رہتی ہے، تو اس وجہ سے ان سے حضور کی زیادہ بات نہ ہو پاتی تھی۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جتنے بھی نکاح کیے تھے وہ یا تو طلاق شدہ تھے یا بیوہ تھیں، یا ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آیا کرتے تھے یہ سب جان چکے تھے، لیکن کنواری لڑکیوں سے نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں وہ کیسے پتہ چلتا؟ تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی تاکہ ان کے بعد ان کے امتی جب کسی کنواری لڑکی سے نکاح کریں تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، وہ سارے مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت نخرے اور لاڈ اٹھائے ہیں اور آپ کو بہت ناز سے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی خدیجہ کے بعد اگر کسی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے ساتھ بتائے ہوئے 9 سال ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے بہت بڑا سبق ہے، ایک میاں بیوی کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسب نسب کا علم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے نسب یعنی کس کا خاندان کہاں جا کر ملتا ہے یہ علم سیکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو شعر و شاعری کا بھی شوق تھا اور آپ بہت اچھی شاعری کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے شعر و شاعری کا علم بھی حاصل کیا اور آپ بھی عربی میں بہت اچھی شعر و شاعری کیا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سیکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اندر ایک بہت ہی بڑی خوبی تھی، آپ اسے فن کہہ لیجئے، کہ معاملات کو سلجھانے کا علم تھا۔ جب کوئی بڑے سے بڑا معاملہ پڑ جاتا تھا اور کسی سے اس کا کوئی حل نہ نکلتا تھا تو وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دماغ سے اپنے علم سے ان مسئلوں کا چٹکیوں میں حل نکال دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی اس عادت کو بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا، وہ کس طرح سے بڑے مسئلوں کو آسانی سے سمجھا دیا کرتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھیں۔ اور جب نبی کے گھر آ گئیں تو کیا ہی کہنے ہیں، جب نبی خطبہ دے رہے ہیں تو عائشہ صدیقہ سن رہی ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم انہیں سکھاتے تھے تو حضرت عائشہ انہیں سنا کرتی تھی۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے بہت علم حاصل کیا۔ یہی وجہ رہی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور ان کی نالج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی بیویوں میں سب سے زیادہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ حدیث کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ اگر کسی سے روایتیں ملتی ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 2200 سے زیادہ روایتیں ملتی ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ اب چونکہ کچھ ایسے مسئلے بھی آ جاتے تھے جو ایک دم سے نہیں بتائے جا سکتے ہیں۔ اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بہت حیا کرتے تھے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تو اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کوئی اولاد عطا نہ کی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کا دماغ کھلا ہوا رہے اور آپ زیادہ بزی نہ رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آدمی عورتوں کے بے مسائل بھی سکھاتے تھے جن کو لوگ پوچھنے میں بھی شرماتے ہیں، اور کم عمر ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ مسائل سمجھنے میں پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی، اور جب آپ نے ان مسائل کو سیکھ لیا تو آپ امت کی عورتوں کو وہ مسائل سکھاتی تھیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کے مسائل نہ سکھاتے تو کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی اور نہ کوئی ولی آج ہمیں وہ مسائل سکھا پاتا جو حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ تقریباً 48 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی عورتوں کو وہ مسائل سکھائے جو آدمی سے بھی کہتے ہوئے شرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا وہ آپ نے امت کی تمام عورتوں کو، یہاں تک کہ آپ صحابیوں کو بھی علم و دین سکھایا کرتی تھی۔ جب کسی مسئلے کو لے کر صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا تو وہ سب اپنے مسئلے کا حل پانے کے لیے اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مسئلے کو حل کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سینکڑوں صحابہ آپ کے شاگرد ہو گئے تھے۔ بہت بڑے تابعی ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنتوں کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی عالم دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ کسی مسئلے میں حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے بہترین رائے میں نے نہیں دیکھی، اور قرآن کی کوئی بھی آیات کیوں اتری ہے، کس کے لیے اتری ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کا علم بھی حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کے پاس نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شادی سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا جس میں جبرائیل علیہ السلام ریشم کے ایک ٹکڑے میں ایک لڑکی کو لپیٹ کر لے آئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تم تھی۔ میں نے کہا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اس کو پورا کر دے گا۔ دوستو، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ کی مرضی تھی، کیونکہ اس نکاح میں حکمتیں بہت تھیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ اللہ تعالیٰ میرا بتانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے 99 نام میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے، کسی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔